ایک رینکرز جو ہیں، رینکرز آفیسر جو ہوتے ہیں، جو ایس پی تک بھی جاتے ہیں، ایس ایس پی تک بھی جاتے ہیں، ان کی ایک مختلف قسم کے اعمال نامے جس کو کہا جاتا ہے، کسی کو فوجی مثل کہا جاتا ہے، غالباً کوئی فوجی فائل ہوتی ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے، جو آئی اے بی والے انکوائری کرتے ہیں، چاہے اس میں کسی کو سزا ہوئی ہے یا سزا نہیں ہوئی، آپ کی انکوائری سے کسی متعلقہ آفیسر نے ایگری کیا ہے یا نہیں کیا، تو وہ کیا اس فائل کا حصہ بنتی ہے اس پولیس ملازم کی؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک جو آپ نے عمال نامے کا ذکر کیا، جسے عمال نامہ بولتے ہیں یا فوجی مثل کہہ لے یا پرسنل فائل بول لے انگلش میں، اس میں ہر اس چیز کا اندراج ہوتا ہے جو آپ نے لفظ بڑا خوبصورت یوز کیا، سزا اور جزا. اینڈ دیٹ از دا فائنل ایکشن. اگر ایک انکوائری ہوئی اور لیٹ سپوز یہ ڈٹرمن ہوا کہ اس بندے نے، اس پولیس افسروں نے بڑا اچھا ایکشن کیا، پولیس انکاؤنٹر تھا، لائیو انکاؤنٹر تھا، انہوں نے 2 ڈاکو پکڑے، ایسی بھی تو انکوائریاں ہوتی ہیں نا، اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اینڈ دوز آفیشلز آر ریکمینڈڈ فار سم ریوارڈ کہ ان کو انکریمنٹ دے دے، ان کو کیش ریوارڈ دے دے، CC1 CC2 CC3 سرٹیفکیٹ دے دے. تو یہ چیز جب اپروو ہو جاتی ہے تو عمل نامے میں لکھی جاتی ہے یا پرسنل فائل میں. اسی طرح اگر ہم کسی افسر، چاہے وہ DSP ہے، چاہے SP ہے، یا چاہے کوئی انسپکٹر ہے، ہم نے انکوائری میں ان کے خلاف لکھ دیا کہ یہ چیز پروو ہو گئی ہے اور اس کو ہم ڈپارٹمنٹل ایکشن میجر پنشمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں یا مائنر پنشمنٹ. اف دس پنشمنٹ از ایوارڈڈ، یعنی ان کو مل گئی، ایگری کر لیا متعلقہ اتھارٹی نے، جو IG صاحب یا RPO صاحب ہیں، تو پھر تو اٹ ول بی انٹرڈ انٹو عمل نامہ اور پرسنل فائل. If they disagree and they say that we don't agree with your inquiry، ہماری نظر میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو ایکشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، پھر وہ نہیں انٹر ہوگا. اوکے، اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کا IAB ڈپارٹمنٹ جب انکوائری کرتا ہے، وہ یقیناً سزا کے لیے، یا اگر اس نے غلطی کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، تو ایک ڈپارٹمنٹ آپ کا اس کی انکوائری کرتا ہے. کچھ انکوائریاں ایسی ہوتی ہیں، انکوائریز ایسی ہوتی ہیں کہ متعلقہ افسران کرتے ہیں. مثلاً اگر ہم لاہور کی بات کر لیتے ہیں، مجھے اگر کوئی کمپلین یا کوئی شکایت کسی SHO سے ہے یا کسی DSP سے ہے، تو میں CCPO صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان کو اپلیکیشن دیتا ہوں کہ جی مجھے فلاں شخص سے جو ہے یہ شکایت ہے، تو وہ SSP ڈسپلن یعنی کہ IAB SSP کے پاس بھجوا دیتے ہیں. تو وہ جو انکوائری ہے وہ آپ کی برانچ کے پاس بھی آتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ اصل برانچ تو آپ کی ہے. اگر میں ڈائریکٹ CCPO یا RPO یا DPO کو اپلیکیشن دیتا ہوں تو وہ کتنی اثر انداز ہوتی ہے؟ اچھا، دس یہ ویری انٹیلیجنٹ کویسچن. اگین یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات نکالی کہ دس از اگین آئی ووڈ اپریشیٹ دس اینڈ آئی ہوپ یو ول آلسو اپریشیٹ دس، کہ پولیس واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایٹ اے ٹائم ملٹی لیئرس اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، جب آپ CCPO صاحب یا DIG صاحب کنسرن آپریشن یا انویسٹیگیشن کے پاس، اور ان کیس آف ڈسٹرکٹ DPO CPO کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ ایک کمپلینٹ ان کو دیتے ہیں، ہی از فلی اتھورائزڈ ٹو انکوائر آن دا پیٹرن آف IAB، جس طرح ہم کرتے ہیں. ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان کو انکوائر کرے کسی بھی آفیسرس کے ذریعے، اور پھر ان کو وہ سزا یا جزا جو بھی دینا ہے وہ دے دے، اور اس کے وہ ہمارے ریکارڈ میں ہو یا نہ ہو، وہ اس بات کا پابند نہیں ہے. یہ ایک 1 لیئر آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہمارا اوور اینڈ ابو ٹو دیٹ کہ CCPO CPO DPO وہ تو کر ہی رہے ہیں. اگر وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا اختیار ہے، وہ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو کمپلینٹ آتی ہے وہ ہم اپنے اینڈ پہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ سمجھیں نا، ایٹ اے ٹائم 2 لیئرس ہیں پھر تو، اور یہ جو کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو نہیں ملیں گے، کہ وہ خود بھی کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی جب آپ ڈائریکٹ ان کو اپروچ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو نہیں اپروچ کرتے اور آپ ہمیں کرتے تو وہی کام ہم کر دیتے ہیں. تو لہٰذا دس از اے 2 وے پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی.